رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر وہ اس عشرے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو فرمایا یہ عشرہ بھی مغفرت کا عشرہ ہے، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو خیر و برکت کا عشرہ کہا جاتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی آسمانوں پر پہلے روزے کے ساتھ ہی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جو آخری روزے تک کھلے رہتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ نعمان صاحب، یہ ہمیں یہ بتائیے کہ پہلے عشرہ خیر و برکت کا ہے، دوسرا مغفرت کا شروع ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ اسے کیوں مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی یہ حسین گھڑیاں ہمارے درمیان حائل ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کے اندر بار بار رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمائے۔ سامعین، میں بتا دوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ رمضان المبارک اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اس کے اندر پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہے۔ پھر فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جس وقت چاند طلوع ہوتا ہے تو مسجدوں کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، لوگ بڑے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ مسجدوں کے اندر قدم رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے اندر مگن ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیطان جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس کا ساتھ اگرچہ اس ماہ مبین میں یہ جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا احساس اور اس کی روش باقی رہتی ہے۔ شروع میں تو آپ نے دیکھا ہے کچھ روزے ہم بڑے جوش کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں، پھر ہماری طبیعتوں کے اندر وہ جوش مدھم ہونے لگتا ہے، لیکن جب وہ جوش مدھم ہونے لگتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، او لوگو، یہ پہلا عشرہ تم نے اللہ کی رحمتوں کا حصول تو لے لیا ہے، اللہ کی رحمتوں سے تم مستفیض تو ہو چکے ہو، لیکن اپنے جوش کو مدھم نہ ہونے دو۔ یہ دوسرا عشرہ ہے، اگر نئے شوق کے ساتھ دوبارہ تم اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ تو میں محمد اعلان کرتا ہوں یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اللہ اس عشرے کے اندر تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ رمضان المبارک کے اس مغفرت والے عشرے کے اندر حضور نے فرمایا اللہ تو آسمان دنیا پر یہ ندا فرشتے دیتے ہیں، اللہ دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں، مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم افطاری وقت افطار پارٹیوں کے اندر، سحری وقت کھانے کے اندر، اور دن کو سونے کے اندر، اور شام کا وقت ہم وقت بتانے کے لیے طرح طرح کی مصروفیات کو اپنا لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں، تم پورا سال اپنے کاموں کے اندر مگن رہتے ہو، یہ اللہ کا مہمان مہینہ، ایک مہینہ، اس کے اندر تم آؤ، اس کے دوسرے عشرے کے اندر اللہ سے مغفرت مانگو۔ حضور نے فرمایا اللہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یقیناً وہ اس عشرے کے طفیل بندے کو مغفرت عطا فرما دے گا۔ تو سامعین، یاد رہے یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوسرے عشرے کے سبب ہم سب کی، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین۔
بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حافظ نعمان احمد صاحب. ناظرین، آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے حوالے سے گفتگو سنی. اب ہمارے چینل WNNTV.TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.